مونسون کے جلوے بارش نے رنگ جما دیا. شہر میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش کا سلسلہ جاری. گلبرگ، جیل روڈ، مال روڈ، کنال روڈ اور اچھرے میں بادل برس پڑے. نشیبی علاقے زیر آب آ گئے. سڑکوں پر پانی جمع. محکمہ موسمیات کی دن بھر وقفے سے بارش کی پیش گوئی. نئے مالی سال پر مہنگائی کا پہلا تحفہ. پیٹرول 7 روپے 45 پیسے فی لیٹر مہنگا. ڈیزل کی قیمت میں 9 روپے 56 پیسے. لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 9 روپے 88 پیسے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا. مٹی کا تیل 10 روپے 5 پیسے فی لیٹر مہنگا ہو گیا. نوٹیفیکیشن بھی جاری. آج سے نئے مالی سال کا آغاز. ٹیکسز کی بھرمار. پراپرٹی اور گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکس بڑھ گئے. ہائی ویز پر سفر بھی مہنگا. ٹول ٹیکس میں 30% اضافہ. کار سوار اب 500 روپے ٹول ٹیکس ادا کریں گے. نیشنل ہائی وے پر ٹول ٹیکس میں اضافے کا اطلاق ہو گیا. سستی گندم خریدو، مہنگا آٹا بیچو. فلور ملز مالکان نے مارکیٹ میں روزانہ ضرورت کے مطابق آٹا سپلائی کرنے کی حکمت عملی بنا لی. نئی پالیسی سے آٹا مہنگا ہونے کا امکان. محکمہ خوراک کا بھی ایکشن. 24 گھنٹے میں 523 فلور ملز، آٹا ڈیلرز اور ریٹیل شاپس کی چیکنگ. 7,20,000 روپے کے جرمانے اور متعدد کو نوٹس جاری کیے. بے روزگار نوجوانوں کے لیے بڑی خوشخبری. دستک نمائندوں کی رجسٹریشن شروع. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں دستک پروگرام کا دائرہ کار بتدریج تمام اضلاع تک بڑھایا جائے گا. دستک سروسز کی فراہمی سے نوجوان باعزت طریقے سے روزانہ ہزاروں روپے کما سکیں گے. پنجاب میں نئے ترقیاتی منصوبوں کا جال بچھے گا. محکموں کو 15 جولائی تک PC1 جمع کرانے کی ڈیڈ لائن. ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل کے لیے فنڈز کی فراہمی ترجیحی بنیادوں پر کی جائے گی. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی تمام منصوبوں کی مانیٹرنگ کے لیے انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کو ڈیش بورڈ تیار کرنے کی ہدایت. تحفظات تو ہمارے کچھ اور بھی ہیں، لیکن جو مین تحفظات تھے اس میں ایک PSDP پہ اعتماد میں نہ لینا تھا. دوسرے ہم یہ چاہتے تھے کہ جو ہم سب چاہتے ہیں کہ ٹیکس نیٹ جو ہے وہ بالکل بڑھے. لیکن ہوا یہ کہ اس میں پھر انہی لوگوں پہ ٹیکس لگا جس کو ہم سمجھتے تھے کہ ان سے ہٹ کے بھی لوگوں پہ لگنا چاہیے. انڈسٹریلسٹ پہ لگنا چاہیے. ریٹیلرز اس میں آنے چاہیے. کراچی کے علاوہ 30 لاکھ دکاندار ہیں جس میں سے صرف 22,000 ٹیکس دیتے ہیں. پیپلز پارٹی نے پنجاب حکومت پر تحفظات کا اظہار کر دیا. پیپلز پارٹی کی رہنما شہلا رضا کہتی ہیں ہمارا منشور نون لیگ سے مختلف ہے. حکومت کا مکمل حصہ نہیں بن سکتے. وزیر اعلیٰ پنجاب اپنے 100 دن کے کاموں پر توجہ دیں. PTI چاہتی ہے مارشل لاء لگ جائے. 1% چانس نہیں ہے کہ یہ جو موجودہ لیڈرشپ ہے یہ عمران خان کو باہر لا سکیں. یہ نہیں لا سکیں گے. نہ ان کی کوئی پولیٹیکل حکمت عملی ہے، نہ ان کا کوئی جو ہے وہ ان کے پاس کیپیسٹی ہے. دیکھیں نا، جب الیکشنز ہوئے، لیاقت چٹھا کی بات ہوئی، اس وقت انہوں نے حامد خان نے ان سب لوگوں نے مل کے کہ نہیں وہ اصل میں فائز عیسیٰ صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں تو ہم نے ان کے خلاف نہیں جانا. PTI کی موجودہ قیادت کے ہوتے بانی چیئرمین کی رہائی کا کوئی امکان نہیں. فواد چوہدری تحریک انصاف کی قیادت پر برس پڑے. کہا اس قیادت کے پاس کوئی حکمت عملی نہیں. حامد خان اور رؤف حسن پر تنقید سے دوست روک رہے ہیں. کیا عدالتوں کے ذریعے کبھی سیاسی لوگ رہا ہوئے ہیں؟ بانی PTI کو رہا کرو. تحریک انصاف کے ورکرز کنونشن میں مطالبہ. کارکنوں کے نعرے. چودھری اصغر گجر کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کی قیادت اور کارکنوں کی رہائی تک جدوجہد جاری رکھیں گے. محرم الحرام سے لے کر 10 محرم تک یہ تو ایک علامتی دن ہے، لیکن سچی بات تو یہی ہے کہ ان شخصیات کا ذکر جو ہے وہ تو ہر لمحہ ہونا چاہیے. ہم میں سے ہر کوئی حسینی ہے، ہم میں سے ہر کوئی فاروقی ہے، ہم میں سے ہر کوئی حیدری ہے، ہم میں سے ہر کوئی عثمانی ہے، ان میں سے ہر کوئی صدیقی ہے. کوئی ہم میں سے یزیدی نہیں ہے.
امریکی کانگریس کی قرارداد پاکستانی عوام کے مینڈیٹ کی توہین ہے۔ پاکستان علماء کونسل کے سربراہ علامہ طاہر اشرفی کہتے ہیں امریکا کو فلسطین میں انسانیت کیوں نظر نہیں آتی۔ قومی اسمبلی میں امریکی قرارداد کے خلاف قرارداد پر سنی اتحاد کونسل کی مخالفت پر دکھ پہنچا۔ ایبسلیوٹلی ناٹ کہنے والے بتائیں آپ کی محبت کس سے ہے؟ بجلی بجلی اور صرف بجلی، شہر میں ایک ہی دہائی۔ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے معمولات زندگی درہم برہم، 6 سے 8 گھنٹے بجلی غائب۔ لوڈ شیڈنگ نے عوام کا سکون چھین لیا۔ جماعت اسلامی کا مہنگی بجلی اور لوڈ شیڈنگ کے خلاف مظاہرہ۔ احمد سلمان بلوچ کہتے ہیں حکومت آئے روز عوام پر بجلی کے بم گرا رہی۔ لیسکو فیڈرز بروقت بحال نہ کرنے پر 3 افسر معطل۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر لیسکو انجینئر شاہد حیدر کہتے ہیں کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ مونسون میں بجلی کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنائیں گے۔ میٹیریل کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ہائی لاسز فیڈرز کے سوا کچھ کہیں لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی۔ صحت کے ساتھ کھلواڑ، ملاوٹ مافیا پر فوڈ اتھارٹی کا بڑا وار۔ جعلی کولڈ ڈرنکس بنانے والے یونٹ پر چھاپا، 6700 لیٹر تیار کولڈ ڈرنکس تلف، 3 فلنگ مشینیں ضبط، یونٹ کا مالک گرفتار۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید کہتے ہیں شہری ملاوٹ مافیا کی اطلاع دیں، نام صیغہ راز میں رکھا جائے گا۔ بچوں کے لیے 2 قطرے ہر بار انسداد پولیو مہم کا آج سے آغاز۔ لاہور سمیت 6 اضلاع میں 50 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ پنجاب انسداد پولیو پروگرام نے پولیو مہم کے انتظامات کو حتمی شکل دے دی۔ عمرہ زائرین کے لیے بڑی خوشخبری، پی آئی اے نے عمرہ کرایوں میں کمی کر دی۔ ترجمان پی آئی اے کے مطابق لاہور سے مدینہ منورہ کا 2 طرفہ کرایہ 86,000 روپے علاوہ ٹیکس ہوگا۔ رعایتی کرایوں پر پاکستان سے سفر کی سہولت 15 جولائی تک مؤثر رہے گی۔ وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کا واسع حکام کے ساتھ اجلاس۔ پی پی 153 میں ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ۔ صوبائی وزیر نے کہا مونسون میں نکاسی آب کا مناسب انتظام کیا جائے۔ وزیر صحت سے نیو یارک اسٹیٹ اسمبلی آف پاکستان کے وفد کی ملاقات۔ دونوں ملکوں کے درمیان نرسنگ کے شعبہ کی بہتری کے لیے معاہدے پر تبادلہ خیال۔ محکمہ انہار بھی کرپشن کی بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے لگا۔ محکمے کے ملازمین نے اپنے 43 صحت مند بچوں کو معذور ظاہر کر کے نوکریاں لے لیں۔ تنخواہوں کی مد میں 3 کروڑ 52 لاکھ روپے ہضم۔ تحقیقات کے دوران بھانڈا پھوٹ گیا، جعلی دستاویزات پر بھرتی ہونے والوں کے خلاف تاحال کارروائی نہ ہو سکی۔ محکمہ بلدیات کم عمری کی شادی سے متعلق بل تیار کرنے میں ناکام۔ محکمہ قانون کی سفارش پر محکمہ بلدیات کو بل تیار کرنے کی ذمہ داری دی گئی تھی۔ بل تیار ہونے کے بعد منظوری کے لیے پنجاب اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ وزیر صنعت و تجارت چودھری شافع حسین سے پارٹی کارکنوں کی ملاقات۔ عوام کو ریلیف کی فراہمی کے اقدامات پر تبادلہ خیال، حلقے کے مسائل کے حل کی یقین دہانی۔ کہا پنجاب اب خوشحالی کے نئے دور میں داخل ہوگا۔ آئی جی پنجاب پولیس شہدا کے اہل خانہ کی ویلفیئر کے لیے متحرک شہید شکیل احمد کے اہل خانہ کو شالیمار میں گھر مل گیا۔ ڈاکٹر عثمان انور کا کہنا ہے پنجاب پولیس اپنے بہادر سپوت کی لازوال قربانی کو کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ پنجاب یونیورسٹی میں ایران کی مختلف جامعات کے اعلیٰ سطح کے وفد کی آمد۔ وائس چانسلر ڈاکٹر خالد محمود نے استقبال کیا۔ وفد میں ایران کی مختلف جامعات کے سربراہوں، اساتذہ اور محققین کی شرکت۔ جامعات کے تعلقات کو فروغ دینے پر گفتگو۔